کہ میں سویا ہوں نیند سے تو اچانک جو ہے جے بانگلہ کا نعرہ لگا. یقین مانے وہ نعرہ سن کر میں اٹھ گیا اور میرا دل کانپنے لگا. اچھا، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا تھا یہ نعرہ. اچھا، جے بانگلہ کا نعرہ میں نہیں سنا تھا. تو اچھا ان کے ساتھ پیار تھا اس طرح کہ گھر سے وہ آ رہا تو وہ چاول کا بنا ہوا موڑھی مڑکی لے کر آتے تھے. میٹھا چاول کے پھلکے نہیں بنتے وہ ٹین بھر بھر کر لاتے تھے وہ. اور پھر وہ پٹالی گڑ اور اس طرح کیلا شیلا چینی چمپا کیلا جو بہت میٹھا ہوتا تھا اور اس طرح کی چیزیں وہ لے کر آتے تھے. ہم بہاری انداز کا چیزیں لے کر جاتے تھے، جیسے وہ خاستہ ایک ہوتا ہے میدے کا بنوا کے لے جانا. بنگال میں بھی بہاریوں سے اور بنگالی سے جو نفرت پھیلا وہ یہی کہ وہ جھنڈا جلاتے تھے، ہم جھنڈا لہراتے تھے. وہ جھنڈا اتارتے تھے ہم اور بلند سے بلند جگہ پہ جھنڈا لگاتے تھے. تو اس بات کی بھی جھگڑا تھا. تو نفرتیں اس طرح بڑھتی چلی گئی. حالانکہ اب تو بنگلہ دیش بہت ترقی کر گیا. ان کے ریزرو فنڈ آپ دیکھے ہوں گے، ہمارے پاس ہم کنگال ہو رہے ہیں تو ان کا ریزرو بڑھتا جا رہا ہے. تو ان باتوں سے بھی اندازہ لگاتا ہوں میں. بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتا ہوں کہ وہ کرپٹ کم تھے، یہ زیادہ ہیں. ملک بھی ٹوٹا ان کی وجہ سے. اور اب جو ہے کرپشن کی یہ بچا کچا پاکستان، اس کی بھی یہ حالت ہو رہی کرپشن کی وجہ سے کہ آج غریب آدمی کا جینا دشوار ہے. بنگالیوں نے بڑا زبردست پرجوش استقبال کیا. اچھا، آپ کو بڑے اچھے سے انہوں نے خوش آمدید کہا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ اکثر جو بھی ان کی پیداوار ہوتی تھی، حتیٰ کہ مرچ کسی کا پیدا ہوا ہے تو وہ پتہ لگا 10 کلو مرچ ہی لا کے دے رہا. اچھا، تو وہ اس طرح سے بڑا اچھا ماحول تھا. اور ہر کام میں نے دیکھا کہ جیسے 14 اگست منایا جاتا تھا تو بنگالی بہاری مل کر مناتے تھے بڑے پیار سے. میں یہاں آیا تو بہت دنوں تک یہاں 14 اگست کوئی مناتا ہی نہیں تھا. یہ ہمارے کیا نام ان کا ضیاء الحق صاحب نے 14 اگست کو آغاز کروایا. تم جو بولو تو وہی قصہ سناؤں پھر سے، خود پہ گریا کروں تم کو بھی رلاؤں پھر سے تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے، اپنے سر کو میں گریباں میں جھکاؤں پھر سے. نازک سی طبع تیری گراں بار نہ ہو تو داغ سینے کے ذرا کھل کے دکھاؤں پھر سے. کس کا کیا دوش تھا، کیا جرم تھا، کیا تھیں اغراض، اتنے پہروں میں زباں کیسے ہلاؤں پھر سے. تاریخ سے جو قومیں سبق لیتی نہیں ہیں ان کا انجام تباہی ہے، بتاؤں پھر سے. چرخ ایام کو ممکن ہو تو الٹا پھیروں، جسد دو لخت ضیاء ایک بناؤں پھر سے. سانجھے ویلے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عباس لاشاری. یہ بزرگ ہیں محبوب عالم انصاری، سپاہی نمبر 23,988. 1971 کی جنگ میں انہیں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے بھارت کے شہر میرٹھ میں بطور جنگی قیدی لے جایا گیا، جہاں انہوں نے 2 سال بھارتی قید میں گزارے. یہ وہ خاندان ہے جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی صعوبتوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا. انہیں 1947 میں بہار سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان جانا پڑا، لیکن
ابھی اس ہجرت کا زخم مٹا بھی نہ تھا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور انہیں کہا گیا کہ اب یہ بھی تمہارا وطن نہیں ہے، اب یہ بنگلہ دیش ہے۔ تب ان کے خاندان کو مغربی پاکستان آنا پڑا۔ لمحہ بلمحہ بدلتے حالات کے چشمدید گواہ محبوب عالم نے محبتوں کو نفرتوں میں بدلتے دیکھا، گلے لگانے والوں کو گلے کاٹتے دیکھا۔ آئیے ایک فوجی کی زبانی مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کی کہانی سنتے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک۔ سب سے پہلے مجھے آپ اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام محبوب عالم انصاری ہے جی۔ اور میرے والد کا نام عطا اللہ تھا جی۔ اور اسی طرح دادا کا نام عبد الرحیم انصاری تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کس شہر سے، کس علاقے سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان جسے بنگلہ دیش کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچے؟ ہاں، میرے آباء اجداد یعنی دادا اور والد صاحب جی۔ بلیا ضلع کے رہنے والے تھے۔ جی۔ یہ شاید یو پی میں ہے، اچھا۔ لیکن مغربی بنگال کے شہر بڑکا خانہ میں میرے والد صاحب ملازم تھے اور میرے دادا بھی شاید وہیں ملازم تھے، ریلوے کے۔ تو یہ 1947 میں جی ہجرت کر کے وہ اس وقت مشرقی پاکستان کے شہر ایشرڈی پہنچے، اچھا جی، جو ضلع پبنا کا ایک شہر ہے اور اچھا شہر ہے، جنکشن ہے ریلوے کا۔ اور چونکہ والد صاحب اور دادا بھی ریلوے میں ملازم تھے جی، تو ان کو وہاں پہ ریلوے میں ہی ملازمت ملی ٹھیک، اور دادا صاحب لوکو شیڈ ایشرڈی میں ملازمت کرنے لگے جی، اور والد صاحب شہید پور ضلع رنگپور کے شہر سید پور میں بہت بڑا ورک شاپ ہے ریلوے کا، جی، وہ اس میں ملازم ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یو پی سے یا بہار سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ سیدھا مغربی پاکستان پہنچے ہیں۔ آپ کا خاندان کس طرح، کس وجہ سے مشرقی پاکستان میں پہنچا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے اور تکلیف دہ بھی ہے جی کہ دادا کے دوست تھے، ایک ان کا نام تھا محبوب عالم، جی وہ گارڈ میں ملازمت کرتے تھے جی اور شطرنج کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے یہ لوگ۔ جی تو بہت زیادہ ان کا آپس میں تعلق تھا، دونوں دادا کا اور محبوب عالم صاحب جو ریلوے کے گارڈ تھے۔ جی تو یہ لوگ حتیٰ کہ ٹرین کا بالکل ٹائم ہو جاتا اس وقت تک کھیلتے رہتے تھے، اچھا، بڑی مشکل سے اٹھتے تھے، اتنا مطلب یہ لوگ شطرنج کے عادی تھے۔ صحیح۔ کیونکہ میں نے ایشرڈی میں بھی دادا کو یہ کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جی کہ رات بھر، کبھی کبھی رات بھر ان کی مجلس جمی رہتی تھی۔ جی تو وہ ہوا کہ محبوب عالم صاحب جو ہے نا گارڈ، جی دادا کے دوست، جی وہ ادھر آ رہے تھے مغربی پاکستان، ٹھیک ہے، شاید ان کا پہلا تھا یا جو بھی تھا، وہ سارے کے سارے پورا ٹرینی مشرقی پنجاب میں مارے گئے سارے۔ اچھا، تو جب دادا کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور میرے دوست اور ان کا پورا فیملی مارا گیا ہے، تو انہوں نے ادھر آنے کا، مغربی پاکستان آنے کا ارادہ بدل لیا جی اور مشرقی پاکستان چلے گئے، کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا ان دنوں محفوظ تھا، پرامن تھا۔ ہاں جی، وہاں پہ حالات اتنے زیادہ خراب نہیں تھے، قتل و غارت سنگین نہیں تھے، اور نہ ہی اتنا زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں قوم پرستی یا اس طرح جو ہوتا ہے آج کل قومیت کا جھگڑا، جی وہ ادھر نہیں تھا اتنا۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مذہبی فسادات اتنے زیادہ نہیں تھے۔ ہاں، نہ ہی مذہبی تھے اور نہ ہی مسلم ہندو فسادات کا ادھر اتنا واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے،
تو وہ سیف علاقہ تھا، پرامن تھا، تو اس لیے وہ مشرقی پاکستان چلے گئے۔ بہتر۔ نام بھی جو محبوب عالم میرا ہے، جی، یہ دادا نے اپنے دوست کے نام پہ میرا نام رکھا کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور پورا فیملی شہید، ان کی محبت میں آپ کا نام جو ہے محبوب عالم رکھا۔ محبوب عالم رکھا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ یو پی بہار میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت زیادہ تعداد میں مسلمان موجود ہیں، تو آپ کے آباء و اجداد نے کیوں سوچا کہ انہیں ہجرت کرنی چاہیے، انہیں پاکستان جانا چاہیے؟ ہاں، یہ بھی سوال ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے، جی جو وہاں انتہا پسند جو ہندو جماعتیں ہیں، جی آج کل کس طرح مختلف بہانے ڈھونڈتے ہوں، جیسے کہ اگر کسی کو ٹوپی پہن کے جا رہا اور ویسے کسی کا دل کر گیا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو مارنا ہے، جی، تو کوئی الزام لگا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس طرح مارتے ہیں کہ ایک پورا ہندو کمیونٹی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کو مار مار کر ویسے ہی مار دیتے ہیں ویسے ہی۔ تو ان دنوں بھی فسادات بڑے زوروں پر تھے اور محلے کا محلہ شہید کر دیا جا رہا تھا۔ تو جب انسان کو اپنی زندگی محفوظ نظر نہ آئے جی، تو وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دادا نے یہی بہتر سمجھا کہ ہجرت کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے، اور وہ ہجرت کرنے کے لیے ادھر آنا چاہتے تھے، مغربی پاکستان، تو ادھر حالات زیادہ خراب تھے، ادھر پرامن تھا تو ادھر چلے گئے۔ اچھا، آپ نے جو اپنی خود نوشت لکھی ہے میں وہ دیکھ چکا ہوں، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میرے جو دادا جان تھے وہ تحریک پاکستان کے بڑے متحرک کارکن تھے، تو کیا انہوں نے کبھی آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ جس خطے میں بن رہا ہے، ہم نے اس تحریک میں حصہ لیا، ہمارے علاقے کو پاکستان نہیں بنایا گیا؟ کیا ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ والا علاقہ پاکستان نہیں بنے گا، اس کے باوجود وہ پاکستان کی تحریک میں شامل رہے، اس میں حصہ لیتے رہے؟ ایسا ہی ہے جی، وہ دیکھیں، بہار تو شروع دن سے پتہ تھا، اچھا، بعض علاقے تو ایسے تھے کہ گو مگو تھا کہ یہ ملنے، جیسے مشرقی پنجاب میں کئی علاقے ہیں جی کہ شاید یہ انڈیا میں ہوگا یا پاکستان میں شامل ہوگا، جی، لیکن بہار کے بارے میں تو سب کو پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے گا، نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے کہیں بنگال میں کہیں چھوٹا موٹا رائٹ ہوا تھا، جی، اس کا بدلہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ بہار میں لیا، کیونکہ بہار میں مسلمانوں کی اکثریت میں نہیں بلکہ اقلیت میں ہے، جی، تو انہوں نے اس کا بدلہ وہاں لیا تھا اور بہت زیادہ بہاری مارے گئے تھے۔ جی، یہ آپ 1946 کے فسادات کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، 1946 میں جب بنگال میں جو ہے وہ تحریک شروع کی گئی تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فسادات ہوئے تھے، تو اس کا بدلہ لیا گیا تھا، بلکہ وہاں اس وقت کے لیڈر جو ہندو تھے، جی، انہوں نے کہا تھا اچھا، کہ ہم وہاں کا بدلہ بہار میں لیں گے، اچھا، اور جب انہوں نے قتل و غارت شروع کی اور بڑے پیمانے پہ لوگ مارے گئے تو مختلف صوبوں سے پھر لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچے، پنجاب سے بھی لوگ گئے، اور پھر قائد اعظم نے اپنی دو قومی نظریہ کو اس واقعے سے منسوب کر دیا کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم دو قوم ہیں۔ جی، یہ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پہ بہار میں یہ جو رائٹ ہوا صرف اس لیے کہ ہم ہندو ہیں اور وہ آپ ہندو ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا جرم تھا جو آپ نے بہار میں اتنے لوگوں کو مار دیا؟ تو انہوں نے ایک دو قومی نظریے کو تقویت دینے کے لیے اس بات کو ان کو ایک اچھا پوائنٹ مل گیا، اور اس سے انہوں نے اپنا یہ جو پاکستان بنانے کی تحریک کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا۔ اس سے۔ اچھا، وہاں پر جو حالات بنے، ان حالات میں آپ کے گھر والوں نے، آپ کے بزرگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ یہ بھی بات ہو کہ میں چونکہ پاکستان کی تحریک میں شامل رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے گھر کو ایک مخصوص طریقے سے نشانہ بنایا جائے، باقیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں، ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، بالکل ایسی ہی۔ اچھا، تو آپ کے بزرگوں نے جب یہ فیصلہ کیا وہاں سے،
بہار سے آپ منتقل ہوئے مشرقی پاکستان میں، مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا۔ تو یہ والا جو آپ کا سفر تھا، آیا اس کے متعلق آپ کے بڑوں نے، بزرگوں نے آپ کو کچھ بتایا یہ ان کا کیسا رہا سفر؟ بہت مشکل سفر تھا یہ جی۔ جب وہ شروع میں مشرقی پاکستان آئے جی تو اس وقت کے جو گڈس ٹرین ہوتے تھے، جی گڈس ٹرین جو یہ لال ڈبہ ہوتا ہے جس میں سامان وغیرہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ تو یہ ایشرڈی میں جب یہ آئے تو ان کے لیے مکانات نہیں تھے، اچھا، تو یہ لوگ ان گڈس ٹرین میں رہا کرتے تھے، مال گاڑی میں، جی، مال گاڑی کے ڈبے میں رہا کرتے تھے، اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی تھی جی، اور سردیوں میں سخت سردی پڑتی تھی۔ اچھا، تو بڑے مشکل دن انہوں نے وہاں آ کر بھی گزارے۔ لیکن میں یہ بات بھی بتاؤں جی، کہ بڑا بھائی چارہ تھا۔ اچھا، ہاں، بنگالیوں نے بڑا زبردست پرجوش استقبال کیا انہوں نے۔ اچھا، آپ کو بڑے اچھے سے انہوں نے خوش آمدید کہا؟ خوش آمدید کہا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اکثر جو بھی ان کی پیداوار ہوتی تھی، حتیٰ کہ مرچ کسی کا پیدا ہوا ہے تو وہ پتہ لگا 10 کلو مرچ ہی لا کے دے رہا۔ اچھا، تو وہ اس طرح سے بڑا اچھا ماحول تھا۔ اور ایک وقت میں نے یہ بھی دیکھا اپنی عمر میں کہ ایک بنگالی مزدور تھا، ہم لوگ بھی تو مزدوری تھے نا، والدین ٹیکنیشین تھے تو ہم کون سے افسر تھے، ہم بھی مزدور تھے جی۔ تو وہ ایک مزدور آدمی تھا، تو وہ اکثر آتا تھا اور میرے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ لڑکا مجھے دے دیں، میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروں گا۔ اچھا، یعنی اس طرح کی محبت میں نے دیکھی ہے۔ صحیح ہے۔ وہ کیا نام تھا ان کا؟ نام میں بھول گیا۔ اچھا، وہ ہے نا وہاں جو بانس کے گھر جو ہے، جی، بانس کا گھر وہاں زیادہ نظر آیا۔ یہ آپ شیڈی کی بات کر رہے ایشرڈی ہیں؟ کی بات کر رہے یہ ہیں، ایشرڈی کی بات نہیں جی۔ اس وقت میں دادا کے پاس سے آ گیا تھا یہاں پاروتی پور۔ اچھا، یہ پاروتی پور ضلع دناجپور کا شہر ہے، یہ بھی بہت بڑا جنکشن ہے۔ اچھا، بلکہ یہاں دو قسم کی ٹرینیں چلتی ہیں، ایک براڈ گیج بڑے لائن والی اور ایک نیرو گیج چھوٹی جو پہاڑی علاقوں میں چلتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اور جہاں نرم زمین ہو، جی، دھنس جانے والی یا سمندری علاقہ، جی، تو وہاں ہلکا ٹرین، اس لیے نیرو ٹرین وہ چلایا کرتا، نیرو لائن ٹرین، ٹھیک ہے۔ تو ایسا وہ اسٹیشن تھا پاروتی پور کہ ایک طرف چھوٹی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی تھیں یا چلتی تھیں اور ایک طرف بڑے براڈ گیج کی گاڑیاں چلتی تھیں۔ صحیح۔ وہاں سے ایشرڈی کی طرف جاتی تھی گاڑی، پھر ایشرڈی سے ہوتا ہوا درسنا بارڈر تک، یعنی کھلنا سے بھی آگے درسنا بارڈر تک گاڑی جاتی تھی۔ صحیح۔ وہ انڈیا کے بارڈر تک بالکل پاروتی پور سے جو ڈرائیور چلتا تھا تو درسنا تک جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یا زیادہ چینج ہوتا ہوگا تو ایشرڈی میں چینج کرتے تھے، کیونکہ جب میں ایشرڈی میں دادا کے پاس تھا تو ڈرائیور آتے تھے وہاں سے سامان وغیرہ لے کر، جی، تو میں بھی کہا کہ مجھے بھی اس طرح کے کپڑے چاہیے۔ اچھا، تو ایک ڈرائیور میرے گھر آیا تھا اور مجھے کپڑے دکھا رہا تھا کہ بیٹا یہ کون سا کپڑا پسند کرے گا۔ جی، تو میں نے پسند کیا تو اس کے مطابق میں اکثر کپڑے اور فاؤنٹین پین، جی، یہ جو قلم ہے یہ میری کمزوری ابھی بھی ہے میری۔ اچھا، میں اچھا قلم جہاں دیکھتا ہوں خرید لیتا ہوں، تو وہ قلم جو ہے نا وہ میں وہاں سے منگواتا تھا۔ اس قلم کا ایک زمانے میں بڑا رجحان ہوا کرتا تھا کہ ہر بندہ کوشش کرتا تھا کہ میرے پاس جو قلم ہو وہ ذرا خوبصورت ہو، نفیس ہو۔ میں اس زمانے میں پاناما قلم استعمال کرتا تھا، پریسیڈنٹ انڈیا کا، وہاں سے منگوایا کرتا تھا، وہ ریڈ ہوتا تھا، موٹا ہوتا تھا۔ جی، پھر ایک رائٹر پین ہوتا تھا، وہ میں منگوایا کرتا تھا۔ صحیح۔ اور لڑکے بڑا رش کرتے تھے۔ میں وہاں ناظم الدین ہائی اسکول، ایسٹ پاکستان ریلوے خواجہ ناظم الدین ہائی اسکول میں 5ویں جماعت میں داخل ہوا تھا ڈائریکٹ۔ جی، تو میرے ساتھ کے کلاس فیلو وغیرہ، میری رائٹنگ بڑی اچھی تھی، انگلش کی، اردو کی بھی۔ اچھا، تو بڑے رش کرتے تھے، یار اس کے پاس قلم اچھا ہوتا ہے اس لیے اچھا لکھتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی قلم۔ اچھا، ایک سوال ذرا مجھے وہ بتا دیجیے گا کہ جہاں پہ آپ کے والدین رہ رہے تھے، جو علاقہ تھا، اس کے ارد گرد کے مشہور علاقے کون سے تھے؟ وہ ذرا ان کے نام بتا دیں۔ جہاں میں پیدا ہوا ہوں جی، وہ تو ایشرڈی تھا۔ جی، تو ایشرڈی جو ہے نا وہ وہاں پہ سب سے پہلا ایئرپورٹ بھی وہاں بعد میں بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ میرے دیکھتے ہوئے ایروڈرام
जब बन रहा था तो हम लोग देखने जाया करते थे। फिर ऐसा ऐसा पे आइए उतरने लगा वहाँ, रोज़ाना एक फ़्लाइट उनका वहाँ उतरता था। तो और रेलवे का जंक्शन भी था, तो उसका ज़िला तो जो था पबना था। अब तो सुना वहाँ तक रेलवे चली गई है, रेलवे लाइन वहाँ नहीं थी पबना का। ठीक है। वहाँ से हम लोगों को ईशरडी से किसी सरकारी काम या कोई काम करवाना होता था, ज़मीन वगैरह का, कागजात वगैरह का, तो वो जाना पड़ता था पबना। ठीक है। पबना जो है वो हमारा ज़िला था ईशरडी का। ठीक है। तो वहाँ जाया करते थे, और वो बस के ज़रिए जाया करते ठीक। थे, या कोई साइकिल से भी चले जाया करते थे, कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं था। अच्छा, ये वाला जितना भी इलाका था यहाँ पर, ये काबिल काश्त था? काबिल काश्त, बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का ज़रख़ेज़ इलाका। ज़रख़ेज़ इलाका। वहाँ दरख्तों में, बड़े दरख्तों में, जैसे खजूर के दरख्त, आम के दरख्त, जामुन के दरख्त, लीची के दरख्त, इस तरह के हर किस्म के फल वहाँ हुआ। केला बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद आम की बहुत ज़्यादा वैरायटी। ख़ुद मेरा वहाँ पे ईशरडी में दादा ने ज़मीन ली थी, तो 2 कनाल यहाँ, उससे भी ज़्यादा वो जगह होगा, 15 कट्ठा कहते थे हम, यानी 20 कट्ठे का 1 बीघा होता था, तो 15 कट्ठा था। तो उसमें अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2 दरख्त ऐसे थे आम के कि जिनको मैं इस तरह भी पकड़ूं तो आधा आता था। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा दरख्त होगा। तो उसमें एक तो फजली आम था, एक यहाँ का चौसा, जिस तरह ना शक्ल इस तरह है, लेकिन वो खट्टा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। चौसा माशाल्लाह जी जी, यहाँ के आम बहुत मशहूर है, और ये बहुत मीठा आम। वहाँ आम बड़े थे किस्में, लेकिन चौसा की तरह मैं नहीं देखा आम। चौसा इज़ द बेस्ट जी। तो वो जो है ना, वहाँ आम की बड़ी किस्में थी, मुख्तलिफ़ किस्म के देसी आम, किसी को बेला आम कहते थे, किसी को फजली आम कहते थे, किसी को कलमी आम कहते थे, इस तरह कई नाम थे जी। तो केला वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता था, लीची वगैरह। यहाँ लीची जो आजकल, जब मैं शुरू में आया था यहाँ लीची बहुत छोटा छोटा मिलता था, इक्का दुक्का नज़र आता था। अब तो माशाल्लाह यहाँ भी लीची की पैदावार बड़ी हो गई है, और अब क्वालिटी वाइज भी यहाँ बेहतर होता जा रहा है। तो वहाँ आना उस वक़्त सुर्ख लाल इतने मोटे मोटे, छोटा बीज, एक खाना मुश्किल हो जाता, मुँह पूरा फाड़ना पड़ता था मुँह। तो फ्रूट वगैरह वहाँ मिलता था। फिर वहाँ खजूर से रस निकाला करते थे। अच्छा। खजूर के दरख्त से जी। रस निकाला करते थे, उस रस का गुड़ बनाया करते थे, जिसको हम लोग पटाली गुड़ कहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा मज़ेदार होता था खाने में। आज भी लोग यहाँ से कोई जाता है तो कहते हैं कि यार वो पटाली गुड़ ज़रूर लेकर आ। अच्छा। हाँ, फिर वो उस रस से शराब भी बनाते थे, कशीदा करते थे। ठीक है। और बड़ा आम सा वहाँ एक चावल होता है ना, कूट कर जो बनाते हैं, हम तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, दही में डालकर लोग खाते हैं, पेट वगैरह ख़राब हो जाता। चावल का होता है, चावल ही होता है, उसको कूट पतला कर दे अगर इस तरह करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सूख जाए तो जी कैसा जी, होता बिल्कुल। है? वो नहीं, वो मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। मैं वो चसोल उसे कहते हैं, हम ऐसा? उसको चूड़ा कहते थे। अच्छा, वो पहले चावल को उबाला जाता है। हाँ। उबाल के फिर उसे हल्का सा खुश करके फिर उसे चपटा कर देते हैं। हाँ हाँ, चिपटा। हाँ जी, और खुश हो जाता और वो खुश कर देते हैं। तो वहाँ तो वो मुझे इस वक्त उसका आ नहीं रहा, उसे क्या बोलते हैं, देखा हुआ है। वहाँ जो है ना, दिनाजपुर में चावल की बहुत ज़बरदस्त किस्म होती थी जी। यानी अगर एक घर में पक रहा तो इर्द गिर्द में पता चल जाता था कि भाई चावल पक रहा, बासमती चावल पक रहा। बासमती नाम था उस दिनों में, और हल्का और पतला सा होता था। तो उसका चूड़ा वगैरह उसमें डाल दिया जाए रस में जी, तो वो जो है ना, अगर धूप में रख दिया जाए तो शाम तक वो शराब बन जाता था। अच्छा। तो बहुत से लोग जो इस तरह के लोग थे वो इस तरह बनाकर पीते थे, अपना नशा पूरा करते थे। और इसकी वजह से वहाँ मसाइल भी बढ़ते थे, क्योंकि वो जो हांडी लटकाते थे खजूर के दरख्त में, वो एक जगह बना के बड़ा तरीके से, और उसमें एक बांस का बना हुआ नलकी की तरह इस तरह लगा देते थे, उससे वो टप टप गिरता रहता था रस। रात भर में वो तकरीबन भर जाता था, और सुबह उतारते थे। तो वहाँ इससे फौदगी इस तरह होती थी कि सांप वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता, जहरीला सांप भी जी। तो वो चढ़ के पी लिया, और सांप अगर जहर उसमें डाल दिया है जी, तो पता लगा एक एक दिन में 20-20 आदमी मर गए। जिसने भी पी उस रस को पूरा,
تو اس کا خطرناک تھا. میرا بھی 3 درخت تھا. ہاں تو ہمیں بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ رس پہنچاتے تھے, جو دیکھ بھال کرتا تھا نا وہ آدمی, وہ ہم لوگ اسے ہم ایک طرح سے شراب نہیں کہہ سکتے, لیکن ہے یہ بھی نشہ آوری ہے. اچھا جو بھی ہے اس کو کشیدہ کر کے لوگ بڑے شرابی انداز میں بیٹھ کے کہیں تنہائی میں پینا. سردیوں میں یہ زیادہ نکلتا ہے, سردیوں میں جی. تو ہم لوگ پیا کرتے تھے صبح صبح, ایک آنا گلاس اس طرح کر کے بیچتے تھے جو لے کر آتے تھے. تو میرا بھی چونکہ تھا تو کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا مٹکا ہی دے جاتا تھا. تو میں بڑا حساب سے پیتا تھا. میں کہتا بھائی زہر نہ ہو, سانپ ہی نہ ہو, اس کو دیکھ لیا. بعد میں وہ پھر نیٹ لگانے لگے تھے. جب اس طرح کے واقعات ہونے لگے تو وہ جالی لگاتے تھے صحیح کہ سانپ نہ منہ مارے اس میں. ٹھیک ہے. ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے بتایا شیرڈی جو ہے اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ کون کون سے تھے؟ ایک تو جگہ تھا گوپال پور, جہاں چینی کا کارخانہ تھا اس زمانے میں. جی. اور اس علاقے کے جتنے بھی گنے کی پیداوار وغیرہ, وہاں ایک گنا ہوا کرتا تھا 527 نمبر اس کا نام تھا. جی. تو ہم لوگ اکثر کھیتوں میں جاتے تھے, جن کے گائے وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگ جاتے تھے کاٹنے کے لیے, گنا کاٹ رہے ہوتے تھے مل کے کا. یہاں تو مشینی بھی آج کل کام ہو رہا بہت, تو وہاں سب بائی ہینڈ سے مینول ہوتا تھا ہر کام. تو جن کے پاس بہاریوں کے پاس بھی جانور تھے وہاں, گائے بکریاں رکھے ہوئے تھے, جن کے گائے وغیرہ ہوتے تھے وہ جاتے تھے کاٹنے کے لیے. جی. تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے شوق سے کبھی چلے جاتے تھے. تو وہاں گنے یہ اگر چلے گئے کھیت میں, یہاں بھی ہے تقریباً, یہاں بھی سارے جو زمیندار ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ ہمیں اجازت دیتے بھائی جتنا کھانا کھاؤ, یہاں پہ منع نہیں ہے. تو ہم لوگ وہاں کھاتے تھے. اتنا یہ یعنی اتنا زود ہضم ہوتا تھا کہ میں کیا بتاؤں. اور بہت ہی زبردست قسم کا نرم قسم کا گنا ہوتا تھا, بڑا میٹھا ہوتا تھا. جس ادھر ہم اسے پونا گنا کہتے ہیں, وہ نرم سا 527 اس کا نام تھا. اچھا. تو اکثر ہم لوگ جاتے تھے تو وہاں گنا وغیرہ کھایا کرتے تھے. پھر اس طرح کا کھیتوں میں دیکھ رہے ہوتے تھے لوگ کاٹ رہے ہیں یہ, پھر لوگ لے کے آتے تھے جو کاٹنے کی نیت سے جاتے تھے اپنے جانوروں کے لیے, تو وہ بھی 1-2 گنا ساتھ لے کر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ گوپال پور وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا جی شرڈی سے گوپال پور جانے کے لیے, تو گاڑی کبھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی. اچھا. تو اس طرح کے جو ہر شہر میں ہر قسم کے لوگ ہیں, تو وہ گاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے. اچھا. اور گنا پھینکنا شروع کر دیتے تھے. وہ بوجھا جو بنا ہوتا تھا گنے کا, جی, اور پھر وہ نیچے میں جو وہ لوٹ مار جو شروع ہوتا تھا, کوئی رشتہ دار اس کا ہے تو وہ لے کے بھاگ رہا ہے, کوئی دوسرا لے کے بھاگ رہا ہے, اس طرح جب تک گاڑی کھڑی ہے تماشا لگا رہتا تھا. اچھا. تو اس طرح سے واقعات ہوتے تھے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بھی. یہ ایک شہر تھا شرڈی کے ساتھ میں, اور دوسرا کوئی شہر؟ دوسرا جیسے کہ میں میٹرک تو ہاں میں جو ہے نا داخلہ 5ویں جماعت میں لیا تھا. کون سا سن تھا مجھے نہیں پتہ, لیکن جب میرے دادا, جب میں 8ویں میں گیا نا تو میرے دادا فوت کر گیا. وہاں سے ایک شہر کے حوالے سے شرڈی کی بات ہے. تو پاکسی جو تھا وہ جس طرح یہاں کوئی ایسا شہر ہو ریلوے کا جہاں ریلوے آفیسرز رہتے ہوں, تو وہ ایک جگہ پاکسی جگہ نام تھا. وہاں ریلوے کا ہاسپٹل تھا, آفیسرز کالونی آپ کہہ سکتے ہیں. جی. لیکن وہ پورا شہر ہی اس کام کے لیے تھا. وہاں ایک کاغذ بننے کا کارخانہ تھا, اور برف بھی بنتا تھا. اس زمانے میں وہاں سے شام کو گرمیوں میں برف لے کر لوگ آتے تھے, 1 من 2 من, اور اس کو چاروں طرف اس میں لگا ہوتا تھا وہ برادہ لکڑی کا. جی. اور وہ وہاں جو پٹسن کے بوری ہوتی تھی اس میں باندھ کر لاتے تھے اور بیچا کرتے تھے شام کو گرمیوں میں. ٹھیک ہے. تو سادہ زمانہ تھا نا. جی. اس زمانے میں تو یہ فریج وغیرہ نہیں تھا. جی. تو لوگ روزہ کھلنے سے پہلے جلدی خریدتے تھے اور فوراً ختم ہو جاتا تھا. تو اس طرح لوگ وہاں جگہ جگہ بیچتے تھے برف. جی. تو وہاں میرے دادا فوت ہو گئے, وہیں پاکسی ہاسپٹل میں داخل تھے. ان کو پیٹ میں کینسر تھا. اب تو پتہ چل جاتا ہے, اس وقت آخری وقت تک پتہ نہیں چلا تھا. بعد میں جب وہ پھٹا تو پتہ چلا کہ یہ تھا, زخم تھا. اب ہم لوگ سمجھتے کہ یہ کینسر ہے, کینسر کی ایک شکل تھی جی جو پیٹ میں تھا. تو وہ پھٹ گیا تھا, تو پھر وہ فوت ہو گئے. بہت پیار کرتے تھے مجھے. تو دادا جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد میں اس وقت 8ویں میں تھا.
تو پھر میں پاربتی پور آیا جنا ہائی اسکول. جی. تو جنا ہائی اسکول بہاریوں کا خاص اسکول تھا. خاص اسکول یہ کہ اپنی مدد آپ کے تحت بہاریوں اس کو بنا. یہ پاربتی پور جو ہے یہ شہر تھا, شہر تحصیل تھی, ریلوے کا یہ تحصیل تھی یا ضلع تھا؟ شہر تھا. اچھا, اس کا ضلع دناج پور تھا. ٹھیک ہے. یہ پاربتی پور میں آپ کس محلے میں تھے؟ اس کو امریکن کیمپ کہتے تھے. کبھی وہاں امریکن فوج رہی تھی. جی. بڑے بڑے ان کے سینما ہال وغیرہ کے ابھی تک وہ ٹین کا شیڈ بہت اونچا اونچا, اس کے اندر لوگ جھوپڑیاں بنا کر رہتے تھے. یعنی اب اس جو ان کا سینما ہال یا جو بھی ہال ہوگا وہ, جی, تو اس کے نیچے کم از کم 10-20 گھر تھا. ٹھیک ہے. اب اتنا بڑا وہ جگہ تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ گول گول اس طرح ٹین کے بنے ہوئے تھے, جس طرح یہاں راشن وغیرہ رکھنے کے لیے نہیں ادھر جی بنا ہوتا جی, یہ ڈپو وغیرہ جسے گودام ہم کہہ سکتے ہیں, گوڈاؤن وغیرہ اس طرح کے بہت زیادہ بنے ہوئے تھے. صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی زمانے میں وہ لوگ یہاں ان کی کیمپنگ تھی. ٹھیک ہے. تو نام ہی تھا امریکن کیمپ. یہ جو آپ کا اسکول تھا جہاں پہ جناح ہائی اسکول, یہ کہاں پہ تھا؟ یہ شہر میں, شہر کے ایک طرف ندی تھی تو اس کو ہم لوگ تلیا ندی کہتے تھے. اچھا. تو اس کے کنارے وہ شہر کے سمجھ لیں وہ ایک تو مغربی سائڈ پڑتا تھا, تو تلیا ندی کے کنارے تھی. آبادیاں تھی تھوڑی سی. اس کے بعد تو وہ اسکول اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے تھے بہاری. تو 2000 کے قریب وہاں کم از کم اس زمانے میں طلباء تھے 2000 کے قریب. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں ایک سائڈ وہ لڑکیوں کا تھا, ان کا بالکل گیٹ ہی علیحدہ ہوتا تھا نکلنے کا, اور لڑکوں کا بالکل ایک سائڈ سے نکلنے کا. اچھا اچھا. لیکن جب میں آیا وہاں, اچھا, یہ اسکول جو ہے نا وہ طلباء اور طالبات دونوں کے لیے دونوں کے, لیکن سیپریٹ تھا بالکل. ٹھیک ہے. یعنی ادھر کوئی گنجائش نہیں تھی کہ لڑکے جا سکیں. بالکل ادھر باؤنڈری تھی. اور ٹیچر جاتے تھے, ٹیچر ادھر بھی پڑھاتے تھے, ہمیں بھی پڑھاتے تھے. صحیح. وہ لڑکیوں کو بھی جا کر پڑھاتے تھے اور ہمیں بھی. صحیح. تو اس زمانے میں یہ نظر نہیں آیا مجھے کہ عورتیں ٹیچر ہوں. خاص کر کے جناح اسکول میں کوئی عورت پڑھاتی نہیں تھی. ٹھیک ہے. سارے ٹیچر ہی پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب تو یہاں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین ہی زیادہ تعلیم کے شعبے میں ہیں. صحیح. تو اس زمانے میں وہاں پہ بالکل میں نے نہیں دیکھا. اچھا. میں نازم الدین ہائی اسکول میں دیکھا. ہاں, نازم الدین ہائی اسکول میں ایک خاتون تھی, یاد آ گیا مجھے. اچھا, یہاں پر جو ہے آپ جہاں پہ پڑھ رہے تھے جناح ہائی اسکول میں, یہاں پہ آپ ارد گرد کے کوئی علاقے محلے جن کا آپ کو پتہ ہو؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا جگہ تھا پاربتی پور کہ بعض محلوں کے نام انگریزی میں تھے. جیسے میرا امریکن کیمپ, میرے اس سائڈ پہ تھا ایک نارتھ یارڈ, چونکہ نارتھ میں تھا وہ تو, اور وہ ادھر گڈس ٹرین وغیرہ ادھر پہلے امریکیوں کے زمانے میں بہت سی لائنیں بنی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. شاید وہ ان کا گڈس ٹرین وغیرہ رکھنے کی جگہ ہو. جی. تو اس سے آگے جو تھا اس کو نارتھ یارڈ ہم لوگ کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی 100 کے قریب مکانات تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک اس کے بعد سڑک کے اس طرف نارتھ یارڈ تھا, اس طرف یہ تھا صدیقی محلہ. جی. وہ صدیق صاحب تھے, کوئی ان کے نام کی وجہ سے تھا یا کیا, بہرحال صدیقی محلہ. وہاں میں پڑھنے جاتا تھا, قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا بچپن میں. اس کے بعد میں دادا کے پاس گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں قرآن شریف پڑھنے جایا کرتے تھے. وہاں پہ بھی بہاری کمیونٹی تھی؟ ہاں, بہاری کمیونٹی تھی. اسی لیے ہم لوگ بنگلہ زبان جلدی نہیں سیکھ سکے. صحیح. کیونکہ جو بنگالی آتے تھے ہمارے علاقے میں وہ بولتے تھے اردو ہم سے. اچھا. ہاں, وہ اور وہاں فلمیں بہت زیادہ شوق سے بنگالی دیکھتے تھے. ہماری فلمیں ادھر جو بنا کرتی تھی. صحیح ہے. بنگالی فلمیں تو دیکھتی تھی, لیکن ادھر کی فلمیں بہت دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ محمد علی کو بہت پسند کرتے تھے یہ لوگ, اور یہاں کی زیبا وغیرہ کو. جی. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا فلم ہی ہوتا تھا. بالکل. یہاں بھی کچھ نہیں تھا. جب میں آیا تھا تو اکا دکا سنیما میں یہاں آنے کے بعد بھی 1-2 دفعہ فلم دیکھا ہوں. جی. تو وہاں بھی میں اس معاملے میں پیچھے ہی رہا ہوں. فلم جیسے وہاں ایک اناڑی فلم دیکھی میں نے, راجشاہی میں. ایک لڑکا میرے ہاسٹل کا ایسا دیوانہ تھا کہ ہر روز شام کو چلا جاتا تھا. وہ اتنا دیوانہ ہو گیا تھا. ندیم اور وہ شبانہ کی فلم تھی. تو ہم لوگ بولتے ہیں یہ کیا لینے جاتا ہے یار, اس کو کیا مل جائے گا. دادا میرے جو بھی ان کو ملا تھا نا ریٹائرمنٹ کا پیسہ, انہوں نے کہہ دیا تھا گھر والوں کو کہ یہ میرا بابا کے تعلیم کے لیے. اچھا. تو اس زمانے میں مجھے 100 روپیہ والد صاحب بھیجتے تھے. تو 100 میں جو ہے نا 30-35 ہاسٹل کا کھانے کا دیتا تھا میں. جی.
تو باقی خرچ وغیرہ کرتا تھا. صحیح ہے. تو 100 روپے بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کی تنخواہ اس وقت 100 روپے تھی. صحیح صحیح. تو 100 روپے میں پورا خاندان چلتا تھا. 100 روپے میرے لیے مہینہ آتا تھا. تو میں تو اس وقت نوابی کی طرح پھر رہتا تھا. صحیح. یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جو بتایا ہے کہ مال گاڑی جو ہے اسے بطور کیمپ ہاں ہم استعمال کرتے رہے, ہاں. وہ کتنا عرصہ آپ نے اس میں رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے. اچھا. لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں آپ کی پیدائش گرمیوں سردی کی جب بات کرتے ہیں وہ, جی, تو اس کا مطلب ہے 2 سال تو ضرور رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کی پیدائش جو ہے وہ کس سال کی ہے؟ میرا پیدائش جو ہے 1954 کی ہے. 1954. لیکن کاغذوں میں وہ عمر شاید میٹرک میں بہت کم عمر تھا میں 1968 میں. صحیح. میرا 14 سال بن نہیں رہا تھا. اس وقت ایک قانون تھا کہ جس کا 14 سال نہیں ہے جی, تو وہ پھر ایفیڈیوٹ وغیرہ کروا کے اپنی عمر بڑھاتے تھے. جی. اچھا, پاکستان مارز وجود میں آیا ہے 1947 کو, تو آپ اس سے 7 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہوئے. تو جب آپ نے ہوش سنبھالا تب آپ کس شہر میں تھے؟ میں ہوش سنبھالا تو ایشرڈی میں تھا میں. اچھا, جہاں پہ آپ کو کیمپ ملا. دادا دادی کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ بھی پاروتی پور میں کچھ دن رہا ہوں کم عمری میں, کیونکہ اس کے بعد ہی میں دادا دادی مجھے لے گئے وہاں, اور پھر انہوں نے داخل کروا دیا مجھے ناظم الدین ہائی اسکول, خواجہ ناظم الدین ہائی اسکول, جو ایسٹ پاکستان EPR خواجہ ناظم الدین ہائی اسکول اس طرح لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور بہت اچھی بلڈنگ تھی, بہت زبردست بلڈنگ. اس زمانے میں ایسا اسکول نہ مشرقی یہ EPR مخفف ہے ایسٹ پاکستان ریلوے کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ داخل ہو گیا میں دادا کے پاس. جی. تو ہوش سنبھالا تو دادا کے پاس ہی رہتا تھا. وہ تھوڑا سا عرصہ جو میں دادا کی زندگی میں گزاری ہے نا, جی, وہی دراصل گولڈن تھا. یہاں تک کہ میں کبھی کبھی کہتا تھا اپنے دادا کو کہ میں گھومنا چاہتا ہوں. تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رکشہ پیر سے چلاتے ہیں. جی, ابھی بھی چلتا ہے. ابھی بھی چلتا ہے. ابھی بھی چلتا ہے. حالانکہ اب تو بنگلہ دیش بہت ترقی کر گیا. ان کے ریزرو فنڈ آپ دیکھے ہوں گے. ہمارے پاس ہم کنگال ہو رہے ہیں. جی. تو ان کا ریزرو بڑھتا جا رہا ہے. جی. تو ان باتوں سے بھی اندازہ لگاتا ہوں میں. بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتا ہوں کہ وہ کرپٹ کم تھے, یہ زیادہ ہے. ملک بھی ٹوٹا ان کی وجہ سے, اور اب جو ہے کرپشن کی بچا کچا پاکستان, اس کی بھی یہ حالت ہو رہی کرپشن کی وجہ سے کہ آج غریب آدمی کا جینا دشوار ہے. آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ دن جو میرے دادا کے پاس گزرے ہیں وہ سنہری ایام ہیں. ہاں, وہ اچھے ایام تھے کیونکہ دادا دادی اور ایک میری پھوپھو تھی اور میں تھا بس. تو میں اکثر دادا کو بتایا نا آپ کو کہ جب ضرورت پڑتی تھی کہ بھائی قلم لینا ہے تو فوراً ڈیمانڈ کرنا اسی وقت پوری ہو جاتی تھی. جی. تو میں ایک دن کا واقعہ, میں نے کہا دادا قلم مجھے چاہیے اور آج چاہیے. اچھا. تو وہاں گیا تو اس وقت کا وہ پاناما پین تھا, بہت اچھا پین تھا. تو رکشہ پہ لے کر گئے اور وہاں سے میں خرید کر لے کے آ گیا. اسی طرح جب میں فرمائش کرتا تھا کہ دادا آج میں نے گھومنا ہے, تو وہ رکشہ والے کو بلاتے تھے اور بولتے تھے بھائی یہ میرا, وہ بابا کہتے تھے مجھے, یہ میرے بابے کو ہے نا, محلے کے رکشے والے بھی جاننے والے ہوتے تھے, کہتے اس کو جو ہے نا پورا ریلوے اسٹیشن سے گھما کے لے آؤ وہاں سے. ٹھیک ہے. پورا شہر سے. اچھا, جب آپ باہر نکلتے تھے تو زبان کون سی بولتے تھے آپ؟ ہاں, اتفاق ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی تھے نا, جی, تو ریلوے, بہاری ریلوے میں زیادہ تھے. اچھا. اور بنگلہ دیش بننے کے بعد ریلوے کا آپ تاریخ دیکھیں گے تو بڑا ٹکراؤ ہوا گاڑیوں کا, یہ وہ, کیونکہ اچانک جو لوگ چلانے والے تھے وہ سارے مارے گئے یا پھر ہجرت کر گئے پاکستان. جی. تو بنگال کا ریلوے جو ہے نا بہت ایفیشینٹلی چل رہا تھا, بہت اچھے انداز میں. اکا دکا واقعات کبھی سنتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ چونکہ ریلوے کالونی میں رہتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا. صحیح. وہ ہے نا سائرن بجاتے تھے, وہ لمبے لمبے سائرن 5 مارتے تھے. تو اسی وقت جتنا اسٹاف اس کام کے لیے مقرر تھے وہ سارے دوڑتے تھے. اور ہر کام میں نے دیکھا کہ جیسے 14 اگست منایا جاتا تھا تو بنگالی بہاری مل کر مناتے تھے بڑے پیار سے. میں یہاں آیا تو بہت دنوں تک یہاں 14 اگست کوئی مناتا ہی نہیں تھا. یہ ہمارے
کیا نام ان کا، ضیاء الحق صاحب نے 14 اگست کو آغاز کروایا پبلکلی، بڑے پیمانے بڑے پیمانے پہ، ورنہ یہاں نہ جھنڈا ملتا. جھنڈا خریدنے پہلا دفعہ جب یہاں پہ ہم آ کے 14 اگست منائے تو ہمارا ایک ٹیلر ماسٹر تھے، وہ اخباروں میں تصویر اس وقت آتی تھی کہ جھنڈا کیسے بنانا ہے. جی. تو وہ ٹیلر ماسٹر نے پہلا جھنڈا بنایا. وہ جھنڈا ابھی میرے پاس ہے، حالانکہ پھٹ گیا وہ، لیکن میں رکھا ہوں کہ یہ پہلا جھنڈا ہے جو یہاں آ کر ہم لوگوں نے، کیونکہ جھنڈے کی لڑائی تھی. بنگال میں بھی بہاریوں سے اور بنگالی سے جو نفرت پھیلا وہ یہی کہ وہ جھنڈا جلاتے تھے، ہم جھنڈا لہراتے تھے. وہ جھنڈا اتارتے تھے ہم، اور بلند سے بلند جگہ پہ جھنڈا لگاتے تھے. تو اس بات کی بھی جھگڑا تھا. تو نفرتیں اس طرح بڑھتی چلی گئی. اچھا، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب 14 اگست کا دن آتا تھا، بنگالی بھی اسی طرح اہتمام کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس دن کو مناتے تھے، بہت زبردست طریقے سے. بچیاں، نوجوان بچیاں، جی، وہ گھنٹوں گھنٹوں یہ جو کیا اس کو جمپنگ، جی جی، وہ کرتی تھی. پھر جیسے جیسے گرتے جاتی تھی، رسی پھلانگنا، وہ ایک سما ہوتا تھا جی، کہ 20 لڑکیاں، 25 لڑکیاں شامل ہوتی تھی. آہستہ آہستہ گرتے گرتے پھر جو ایک، اب بتائیں کہ وہ کتنا گھنٹہ تک وہ کرتی تھی، پھر وہ جیتتی تھی کہیں. اسی طرح یہ نیزہ بازی کا ایک وہاں بنگالی تھا، وہ شوقیہ نیزہ پھینکتا تھا، اس کا مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی. تو وہ ہر سال شوقیہ اپنا ایک پھینک دیتا تھا، آخر میں وہ سب سے آگے ہوتا تھا، وہ انعام نہیں لیتا تھا. لیکن تو اس طرح سے پھر شام کو فٹ بال ہوتا تھا. پھر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کشتی ہوا کرتا تھا. کشتی میں زیادہ بہاری ہوتے تھے، وہاں کشتی بنگالی نہیں لڑتے تھے. اچھا، وہ کشتی کا کھیل بہاریوں کے پاس ہی تھا. صحیح ہے. تو یہ لڑتے تھے سید پور سے اور کہاں کہاں سے ایشرڈی میں آتے تھے. اور ریلوے لوکو شیڈ گراؤنڈ نام تھا، وہاں پہ گراؤنڈ میں وہ سارا. پھر وہ ہے نا ایک پول ہوتا تھا، اس میں گریس لگا دیتے تھے. اچھا، پورا نیچے سے اوپر تک، بولتے اوپر چڑھ کے دیکھو. اچھا. تو کئی اپنے اپنے کوئی ریت لے کر چلتا تھا، اس میں بھر لیتا تھا جی، اور وہ ریت ایسے نکالتے جاتا تھا، چڑھتے جاتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح چڑھتے چڑھتے کوئی نہ کوئی کامیاب ہو ہی جاتا تھا. تو بڑا مزہ آتا تھا. اور میں نہیں دیکھا اپنا، لیکن میری والدہ بتاتی تھی کہ میرے دادا جو ہے باقاعدہ ایک ٹوپی بنوایا کرتے تھے، اس پہ عبدالرحیم انصاری لکھا ہوتا تھا، وہ میری والدہ بنا کے دیتی تھی. اور وہ جوکر ٹائپ ٹوپی ہوتا تھا. اچھا. اور وہ کافی ٹرافیاں لے کر جی 14 اگست میں بچوں سے صرف نعرہ لگواتے تھے، پاکستان زندہ باد، اور وہ بانٹتے تھے ٹرافیاں. اچھا. تو پاکستان سے اس طرح کا محبت بنگالیوں کو بھی تھا، بہاریوں کو بھی تھا. اچھا، اس دور کا کوئی ایسا واقعہ کہ آپ نے وہ محبت، وہ ماحول، وہ بھائی چارہ بڑے قریب سے دیکھا ہے، نفرت آنے سے پہلے، وہ بھائی چارے والا کوئی ماحول، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے جو ابھی تک نقش ہے، وہ مٹ نہیں سکا؟ بھائی چارے والا ماحول یہی ہے کہ ایک تو 14 اگست کا منظر میں نے کشی کی ہے تھوڑا بہت. پھر میں وہاں قوالی کا بڑا رواج تھا جو بہاری منعقد کیا کرتے تھے. اچھا. بنگالی تو چونکہ ان کا بنگلہ زبان تھا جی، تو ان کا تو شعر، کیا نام ہے، 2 شاعر تھے نا، ایک تو فضل الحق یا کیا نام تھا، نہیں 2 شاعر تھے. ایک اسلامی طرز کی شاعری کیا کرتے تھے جی، اور ایک وہ کیا کہتے ہیں، آپ وہ اس کا لیں جو آج کل انڈیا میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ کچھ کہتے ہیں نا، سیکولر ٹائپ وہ تھا. جی. تو انعام اس وقت بھی سیکولر ٹائپ والے کو ہی ملا تھا کیونکہ یہ اسلامی ذہن کا تھا، تو اسلامی زیادہ. جی. کیا نظر الاسلام ایک شاعر تھا. اچھا. اور ایک اور شاعر بنگالی کا تھا، وہ بھی بہت بڑا، وہی جو سیکولر ٹائپ کا تھا. جی. تو وہ بھی بہت بڑا شاعر تھا. صحیح. تو یہ 2 شاعر کے شاعری وہاں زیادہ مشہور تھی، اور وہ لوگ پھر ڈرامے وغیرہ میں بنگالی یہ سب دکھایا کرتے تھے. اچھا. تو قوالی چونکہ بہاریوں کا، ہم لوگوں کا کلچر میں تھا قوالی وغیرہ. جی. تو قوالی جب کرتے تھے جی، تو میں خود اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ بہاری اور بنگالی کتنے قریب تھے کہ ہمارا اردو ٹیچر جو تھا وہ بہاری تھا، اور وہ جب قوالی ہوتا تھا تو شوق سے سننے آتے تھے. قوالی کا بڑا ماحول وہاں بنتا تھا، اور خاص کر کے خواجہ بابا کے عرس منایا کرتے تھے.
اچھا تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ دیکھو ہمارے ٹیچر ناظم ہائی اسکول کے آ گئے ہیں، بنگالی تھے لیکن اردو پڑھاتے تھے. اچھا اور پھر وہ اردو سے اتنی محبت تھی کہ وہ قوالی سن کر وہ حال میں آ جایا کرتے تھے. اچھا، ان پہ وجد طاری ہو جاتا. وجد طاری ہو جاتا تھا. اچھا. آپ اپنے آپ میں نہیں رہا کرتا. حالانکہ پتلے دبلے تھے، بڑا نفیس قسم کے کپڑا وغیرہ پاجامہ قمیض پہنتے تھے. جی. وہ بہاریوں والا لباس بھی پہنتے تھے. اچھا. بنگالی والا لباس نہیں پہنتے تھے، چونکہ اردو پڑھاتے تھے تو اردو اسٹائل میں ہی رہتے تھے. یعنی پاجامہ پہننا جی. اور اس طرح کا جو پنجابی کرتا یہاں جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، جی، اس طرح کا کپڑا پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جیکٹ جو آج کل ہم لوگ پہنتے ہیں، جی، ویسٹ کوٹ جسے ویسٹ کوٹ، ہاں جی، اس طرح کا. اچھا. تو ان پہ وجد طاری ہو جاتا تھا. اچھا. اور ان کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ٹیچر تھے ہمارے. صحیح. ایک ہی اسکول تھا اردو کا وہاں، اور اس کے ٹیچر تھے، تو سب کو پتا تھا یہ فلاں ٹیچر ہے. تو اس طرح. اور جو نظم و ضبط وہاں قائم رکھتا تھا اس میں بہاری بھی ہوتے تھے، بنگالی بھی ہوتے تھے. اچھا. کیونکہ لوکو شیڈ کا ہے، وہ سارا جو استعمال ہوتا تھا ترپال وغیرہ اور شامیانہ وغیرہ وہ سب ریل کا ہوتا تھا. صحیح. ریلوے افسران سے اجازت لے لیتے تھے وہ لوگ، اور وہاں سے لاتے تھے اور وہیں سے پھر جمع کروا دیتے تھے. صحیح. تو اس طرح کا ماحول تھا وہاں. آپ کو اچھا، کبھی آپ کو کوئی نفرت کا عنصر ملا ہے وہاں پہ کہ یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے؟ آپ کو کہیں پہ بھی ہلکی سی بھی، جسے لسان پرستی کہا جاتا ہے، زبان کو لے کر کوئی ایسا معاملہ آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھیں، میں بتا تو رہا ہوں، یہ نفرت شروع تو ہوئی ہے لیکن نفرت سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. جی. کہ جب میں نے 1968 میں میٹرک پاس کی، جی، تو راجشاہی پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کے لیے میں گیا. اچھا. بینگ اے اردو میڈیم میں بڑا پریشان تھا. اس وقت عمر بھی میری 14-15 سال تھی. جی. تو میں اپنا پاربتی پور سے راکٹ میل، ایک گاڑی کا نام تھا راکٹ میل، 9 بجے وہاں سے چلتی تھی اور تقریباً شام ہو جاتی تھی پہنچتے پہنچتے راجشاہی. ٹھیک ہے. ناٹور ایک جگہ تھا، اس کا کاچا گلا بہت مشہور تھا. ناٹور کاچا گلا وہ بولتے تھے. کاچا گلا کیا ہے؟ یہاں پہ سندھ میں ایک رسگلہ، ایک سفید ایک چیز وہ ہانڈی میں بیچتے ہیں. اچھا. اس طرح کا چیز تھا، کاچا گلا وہ کہتے تھے اس کو. اچھا. کچا رسگلہ ہے یہ. اچھا. کاچا گلا کہتے تھے. اچھا، یہ آپ بات کر رہے ہیں جس طرح کے وہ سیال کوٹی رسگلے ہیں، وہ وائٹ کلر کے، اور اس میں پنیر، ہلکا ہلکا پنیر کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑے سے. ہاں، وہ ان کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی چیز، لیکن وہ گول کی شکل میں نہیں، وہ اسی طرح ہانڈی میں دیتے تھے. اچھا. بڑا مشہور تھا ناٹور کا. تو وہاں ہم اتر کر ریلوے سے اترتے تھے اور پھر وہاں بس پہ چڑھ کر راجشاہی پہنچتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ 12-1 بجے تک ہم ناٹور پہنچ جاتے تھے. جی. اور اس کے بعد 1-2 گھنٹہ میں راجشاہی پہنچ جاتے تھے. صحیح. تو بہرحال پہنچ گئے. وہاں میری بہن کی شادی ہوئی تھی. جی. وہاں سیرول کالونی ایک بہاریوں کا آبادی تھی. جی. اس میں وہ رہا کرتے. تو میں وہاں چلا گیا. دوسرے دن میں اپنا عام سا کپڑا پاجامہ قمیض پہن کے، کیونکہ پاجامہ قمیض ہی پہنا کرتے تھے ہم لوگ وہاں، اور وہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے لنگی پہنتے تھے. جی. اور بنیان زیادہ تر، بلکہ ابھی کافی ترقی کر گیا ہے لیکن لباس تو مجھے کوئی خاص نظر نہیں آتا ہے اس طرح کا. جی. ابھی بھی لباس ویسے ہی نظر آتا ہے ان کا. جی. بہرحال تو جب میں وہاں گیا تو میں اس طرح کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا دفتر ہے، یہ کون سا کلاس روم ہے، یہ کیا ہے. میں اس طرح کھڑا تھا. ایک لمبے سا صاحب ادھر سے گزرے اور اپنے کمرے میں چلے گئے. تو چپراسی آیا، مجھے بولا کہ آپ کو صاحب بلا رہا. میں اندر گیا تو وہ ان کا نام تھا حمید الدین بھوئیاں، وہ پرنسپل تھے. جی. بعد میں مجھے پتہ چلا وہ ہمارے پرنسپل تھے. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا. تو میں اس وقت بنگالی مجھے اتنی آتی نہیں تھی. جی. تو وہ بولا کہ اچھا تم یہاں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وقت کم ہے اور تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. جی. تو تم کو تو جلدی سے کل آنا چاہیے، تب تمہارا داخلہ ہو سکے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا. جی. تو انہوں نے نا فوراً مجھے سمجھایا ساری بات. بولے یہاں کہاں رہنا ہے، ہاسٹل میں رہنا ہے؟ ہم بولے نہیں ہاسٹل میں نہیں، بہنوئی کے گھر. اب وہ بہنوئی کو سمجھ نہیں آ رہا ان کو. تو ہم نے کہا سر سسٹرس ہسبینڈ. تو انہوں نے کہا اچھا بھوگنی پوتی.
اچھا मतलब वो समझ गए कि वो अच्छा बहनोई को के यहाँ ये रहेगा। जी तो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था वो ठीक है। प्रिंसिपल साहब, और बहुत काइंड कि वो एक अननोन यानी एक 15 साल के लड़के से वो हमदर्दी कर रहे हैं कि ये ज़बान नहीं जानता है जी और पहली दफ़ा ये इधर आया है, तो वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये एक चीज़ लेकर तुम फ़ौरन आओ और सही। फिर कल मेरे पास आना। सही। लो जी, मैं फ़ौरन गया दोबारा घर, जो चीज़ मतलूबा था वो चीज़ें लेकर आया मैं, और फिर मैं उसी तरह खड़ा रहा। वो फिर उधर से गुजरे, अब मुझे चपरासी को बुलवा कर मुझे बुलाए, वहाँ से दफ्तर से मंगवाया उन्होंने एडमिशन फॉर्म, उस पर अपना साइन किया और कहा कि जाओ दफ्तर में चले जाओ। दफ्तर वालों ने सारा मेरा काम कर दिया और दाखिला वगैरह हो गया। तो उस वक़्त एक पठान भी वहाँ, जमील नाम था, सवात का रहने वाला, जी तो वो मिलाकर और मैं मिलाकर 6 बिहारी थे वहाँ से 400 लड़कों में। तो ये मैं तादाद बता रहा हूँ कि वहाँ हम कितने कम थे, अक़लियत में थे, आटे में नमक के बराबर वाली बात थी वहाँ। जी तो हर इसी तरह आबादी के लिहाज से भी जी हम थोड़े थे वहाँ। सही। आज भी जो किस्मपुरसी के कैंपों में जो हालत है बिहारियों की, वो कितने बमुश्किल 2 लाख होंगे। अब तो उनकी नस्लें भी वहीं बढ़ रही हैं। अब तो उनमें से एक लीडर ऐसा भी पैदा हुआ, एक तो था ना जो हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहता था, वो लीडिंग नसीम गार्ड वहाँ लीडिंग कर रहा था कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जाएंगे, और वो आज भी वहाँ कैंपों में अपना पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। और इसी वजह से वो ज़लील व ख़ार भी करते हैं बंगाली, उनको इज़्ज़तें असमतें कोई चीज़ महफूज नहीं है। तो अब जो एक अभी हालिया मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब थे जो रिक्वेस्ट कर रहा था हसीना वाजिद से कि आप हमें बांग्लादेशी तस्लीम कर लें, हम सरेंडर करते हैं, हम दोबारा हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान करते करते तो हमारी दूसरी नस्ल आ गई है, तीसरी नस्ल आने वाली है, तो हम यहीं रह लेंगे, आप हमें तस्लीम कर लें। लेकिन अभी तक ये मामला तय नहीं पाया है। लेकिन ऐसा भी लीडर एक पैदा हो गया वहाँ। तो हमारी तो बात है मोहब्बत की बात मैं बता रहा जी। हूँ। मैं जब दोबारा गया, उन्होंने सारा कुछ दाखिला मिल गया मुझे। फिर एक दिन शाम के वक़्त वॉलीबॉल खेल हो रहा था, तो वो प्रिंसिपल साहब हमेशा आते थे वॉलीबॉल खेलने। तो वो लंबे थे, तो आपको पता नेट के साथ वो जो मारते हैं तेज़, जी जी तो वो हमेशा नेट पे होते थे। तो मुझे जब देखा साइड में, तो मुझे कहा तुम नहीं खेलते हो, बंगला में उन्होंने कहा। तो मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा इधर आओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। जी तो मुझे पीछे खड़ा कर दिया और मैं भी खेल में शामिल हो गया। यानी इस तरह से वो मोहब्बत करते थे। फिर एक दफ़ा मैं मैकेनिकल में दाखिला लिया था। तो एक दफ़ा मैं है ना, वो वाक़या सुना रहा हूँ, वेल्ड करना था इतना, वो टेस्ट हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा इतना जगह दिया था, एक बित्ता, किसी को 4 इंच, किसी को 6 इंच या शायद 6 इंच का जगह दिया था कि कटिंग करो इसको। तो इत्तेफाक एक उसी वक्त प्रिंसिपल आ गया और मैं बहुत परेशान कि अब इसके सामने काटना है, एक होता है ना। तो मैं अपने दिल को समझाया, यार कोई नहीं है, तुम ही हो। और चूँकि हम रेलवे से ताल्लुक़ था, तो थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल ज़्यादा थे ज़हनी एतबार से, क्योंकि वालदैन वगैरह लोको शेड में काम हो रहा है, कभी काम देख रहे हैं, कभी काम बता रहे हैं वालदैन। तो मैं जो है ना, वो इस तरह से जो होता है ना, वो पाइप वगैरह काफ़ी लंबा था। तो मैंने ना, प्रिंसिपल इधर खड़ा है, इधर उस्ताद मेरा खड़ा है जो टेस्ट ले रहा है। तो मैंने ना वो जो उलझा हुआ पाइप था उसको पैरों से इस तरफ फेंका दूसरी तरफ, और एक तरीक़े से बैठ के, और मैं जब कटिंग शुरू किया तो वो अपना जगह से ज़्यादा काटता चला गया, वो चीखने लगा, वो बस 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 बस। तो प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ़ की। अब एक और वाक़या नफ़रत का सुना रहा हूँ जी। पहला दिन पहला क्लास इंट्रोड्यूस हो रहा, विश्वनाथ बासाक हिंदू टीचर, यानी वहाँ हिंदू कितना टीचर वहाँ काम कर रहे थे बांग्लादेश बनाने के लिए, इस बात से आया होगा आपको। पहला दिन मेरा है, तो जब इंट्रोडक्शन हो रहा, तो अच्छा तुम, हाँ भाई तुम, मैं सर मैं महबूब आलम, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, तुम्हारा वालिद कहाँ काम करते हैं? तो मैंने इंग्लिश वो बंगला मिला के थोड़ा बहुत जो भी आती थी, उस वक्त मैं मुझे बंगाली सही आती नहीं थी।
تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگا پڑھائی ہے، تمہارا باپ تو معمولی ٹیکنیشین ہے، تو یہ کس طرح پڑھائے گا تم کو؟ تو دیکھنے یہ ڈسارٹ ہی کر رہا ہے نا وہ مجھے. میں کہا سر وہ مسئلہ میرا ہے، اور میرے دادا نے میرے لیے پیسہ کافی رکھا ہوا میری تعلیم کے لیے صرف. بہرحال بات ختم ہو گئی. اب ایک دن جو ہے ڈرائنگ کر رہا ہوں میں، ایک دن اور کا واقعہ سنا رہا ہوں. انسان اب ڈرائنگ تو دیکھیں اب لکھ تو نہیں رہا ہوں نا، ڈرائنگ کر رہا ہوں میں، اور وہ ٹی اسکوائر ہوتا ہے، پھر ڈائگنلز ہوتا ہے، کئی چیز ہوتے ہیں ڈرائنگ کرنے میں. وہ 90 کا جو ایک ہوتا ہے زاویہ والا. جی. تو ان جب میں لکھا نا، پہلے رائٹنگ سکھاتے ہیں وہ الفابیٹک تو ڈرائنگ کے لیے، بعد میں پھر مشینوں کا نقشہ بنانا، یہ بنانا وہ بنانا. تو میں ان کو جو ہے نا ادھر سے لگانے کے بجائے غلطی سے ادھر سے لگ گیا اس طرح. اس نے اس بات کو اتنا ایشو بنایا، اس نے کہا تم پڑھو گے. دیکھیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا، اور پرنسپل کہاں ہر جگہ میری حوصلہ افزائی کر رہا، کھیل کے میدان میں بھی، پڑھائی کی جگہ بھی، اور جب آپ نے داخلہ لینا تھا تب بھی ویلڈنگ کیا تب بھی میری حوصلہ افزائی کر رہا کہ یہ تو بہت زبردست ویلڈنگ کیا اس نے. تو وہ ہندو تھا، وہ جب بھی اس کو موقع ملا اس نے مجھے حوصلہ شکنی کی میری. صحیح. لیکن الحمدللہ کہ یہ دل برداشتہ ہو کہ پیچھے ہٹ جائے. اچھا. لیکن بہرحال ایک پتہ تو تھا ہم لوگوں کو بھائی، وہ ایک نظریہ اس کا ہندو کا، وہ ہمیں اچھا کب سمجھے گا، کیونکہ اس وقت آثار ملنے شروع ہو گئے تھے کہ بنگلہ دیش کا نعرہ لگنے لگا تھا اس کو. اچھا. صحیح ہے. پھر میں بتا رہا ہوں اپنے روم میٹس کی بات میں بتا دوں. جی. ہم 6 لڑکے تھے، تقریباً ہمیں اکٹھے نہیں رہتے تھے کہ ہم بہاری ہیں تو بہاری کے ساتھ رہیں، ایسی بات نہیں. ہم تقریباً سب ساتھی جو ہے نا مختلف، اور وہاں بڑا بڑا کمرہ ہوتا تھا، اور درمیان میں الماری ہوتا تھا، ایک سائڈ ایک کے لیے، دوسرا دوسرے سائڈ کے لیے، اور 4 کونے میں 4 آدمی ہوتا تھا. اور اتنا بڑا کمرہ ہوتا تھا کہ کافی بڑا، اس کا ڈبل سے بھی زیادہ بڑا. صحیح. اس کا ڈبل سے بھی زیادہ بڑا کمرہ چوڑائی اور لمبائی میں. ٹھیک ہے. اور اس دو بہترین بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کھڑکی، جی، اور پھر اس طرح دروازہ وغیرہ بہت مضبوط، اور 2 منزلہ عمارت تھا. تو میرا شاید 204 یا اتنا نمبر تھا کمرہ، یا 104 تھا. اس وقت میں نیچے ہی تھا. تو یہ جہاں پہ آپ یہ ڈپلومہ کر رہے تھے اس راجشاہی پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ. اچھا. راجشاہی پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ راجشاہی. راجشاہی. ہاں. یہ راجشاہی مین سٹی میں ہی، مین سٹی میں، بلکہ اسٹیڈیم اس کے ساتھ ہے. اور ایک طرف سیرول کالونی ہے بہاریوں کا. صحیح ہے. اور دوسری طرف ایک پتہ نہیں کوئی نام تھا کوئی علاقہ، اور اس سے آگے نیو مارکیٹ تھی. تھوڑا سا چل کر جاتے تھے ریلوے لائن کراس کر کے تو نیو مارکیٹ آ جاتا تھا. کیونکہ ہر 6 مہینے جب سیمسٹر چینج ہوتا تھا جی، تو ہم ہاسٹل والے لڑکے جو ہے نا، ہم لوگ جو 3 بنگالی جو میرے ساتھ ہوتے تھے، 4 لڑکا ہوتا نا ہر کمرے میں، تو تینوں ہم لوگ آپس میں چاروں طے کر یار تصویر کھنچوانا ہے، گروپ فوٹو. تو صرف ہر سیمسٹر میں ایسا ہوتا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے کہنا بھائی یار نہا دھو کے سو جاؤ، سونے کے بعد اٹھیں گے نا تو پھر اچھا تصویر آئے گا. تو ایک تو راجشاہی سے تھوڑا سا 1-2 شہر آگے وہاں کا رہنے والا تھا، ایک میمن سنگھ کا رہنے والا تھا. میمن سنگھ کے 2 رہے. یہ ابھی یہ جتنے بھی دوست تھے بنگالی تھے. یہ بنگالی تھے. ان کے نام کیا تھے؟ نام بھی دیکھیں میں بھول رہا ہوں. اچھا. سچی بات ہے کہ میں نام بھی بھول رہا ہوں، اور میں کئی دفعہ یادداشت میں لانا چاہتا ہوں جب ان کا یاد آتا ہے. اچھا. محبتیں تو تھیں ان لوگوں کی. تو اچھا، ان کے ساتھ پیار تھا اس طرح کہ گھر سے وہ آ رہا تو وہ چاول کا بنا ہوا موڑھی مڑکی لے کر آتے تھے. میٹھا چاول کے پھلکے نہیں بنتے ہیں، وہ ٹین بھر بھر کر لاتے تھے وہ. اور پھر وہ پٹالی گڑ، اور اس طرح کیلا شیلا، چینی چمپا کیلا جو بہت میٹھا ہوتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں وہ لے کر آتے تھے. ہم بہاری انداز کا چیزیں لے کر جاتے تھے، جیسے وہ خاستہ ایک ہوتا ہے میدے کا بنوا کے لے جانا،